واپس آیا۔ ابو جہل عمر ابن حشام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پہ آیا اور کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں زمین سے آسمان اور نکلا رکھا اور پھر واپس آیا تو ابھی میرے دروازے کی زنجیر پہ وجہ داری تھا، ابھی پانی مہک خرام تھا اور ابھی بستر میں حرارت موجود تھی، کیا عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ وہ شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ کہتا ہے پھر یہ بات اس ہستی نے کی ہے جن کے لیے تم اپنا مال، جان، اولاد سب کچھ لٹا چکے ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا تاخیر فرمایا میرے آقا نے جو فرمایا ہے سچ فرمایا ہے، وہ جا بھی سکتے ہیں اور آ بھی سکتے ہیں، بات تو سنی ہوئی ہے، لیکن میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس شخص نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کی عظمت کی بات کی، جس نے روایت بیان کی، اس جیسا جھوٹا راوی دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ تاریخ کا سب سے بڑا جھوٹا شخص روایت کر رہا ہے کہ سرکار نے یہ فرمایا ہے کہ میں ماورائے آسمان گیا بھی ہوں اور آیا بھی ہوں۔ ابو بکر صدیق نے یہ نہیں دیکھا کہ راوی کون ہے، یہ دیکھا ہے کہ عظمت کس کی بیان ہو رہی ہے۔ جاگ رہے ہیں؟ یہ نہیں دیکھا کہ بیان کرنے والا کون ہے، یہ دیکھا ہے کہ کس کی عظمت بیان ہو رہی ہے۔ اس ہستی کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج کل جو حالات ہیں ان کو پیش نظر رکھ کر مجھے آپ سے گفتگو کرنا ہے۔ موضوع کی نزاکت اپنی جگہ، مگر حالات کو بھی پیش نظر رکھا ہے۔ اس کے لیے میں ایک مناظرہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ یہ ایک صاحب علم شخص نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام آپ سے مناظرہ کیا۔ وہ شخص عالم تھا اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوا۔ اس نے آ کر ابتدا کی اور پہلا اس کا سوال تھا ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار کی امت میں سب سے زیادہ فضیلت کس کی ہے؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا خیر هذه الامہ فهو ابو بکر۔ اس امت میں جو سب سے بہتر ہے، صاحب فضیلت، اس ہستی کا نام ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ اس کا خیال کچھ اور تھا، اس نے چاہا کہ میں کچھ عرض کروں۔ سرکار نے اجازت دی کہ وہ معافی ضمیر کو کھول کر بیان کرے۔ اس نے کہا آپ اہل بیت ہیں، آل رسول ہیں، اور آپ بھی ابو بکر صدیق کی فضیلت کو اس طرح بیان کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا حل یکون افضل من ابی بکر الا النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی الثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ فرمانے لگے اس ابو بکر سے زیادہ فضیلت والا کون ہو سکتا ہے جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ غار میں دو ہستیاں ہیں، ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ان دو کی شان کیا ہوگی جن کا تیسرا خود اللہ ہو۔ سبحان اللہ فرما دیجیے۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں ما ظنک باثنین، ان دو کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہو سکتا ہے؟ اللہ ثالثہما، جن دو کا تیسرا بھئی صرف سننے سے بات نہیں ہے، اسے محسوس فرمائیں کہ دو ہستیاں ہیں غار میں اور ان کا تیسرا اللہ ہے، اور جن کا تیسرا اللہ ہو ان دو کی شان کیا ہو۔
اپنی دلیل کا آغاز کر دیا. وہ کہتے ہیں سرکار ان علی بات علی فراش النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا جزع ولا فزع. وہ شخص کہتا ہے کہ میں اس علی کی بات کرتا ہوں جو شب ہجرت بغیر جزع فزع کے چیخ و پکار اور پریشانی کے حضور کے بستر پر آرام فرما رہے. میں اس علی کی بات کرتا ہوں. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا یہ ٹھیک ہے. کذالک کان ابو بکر مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا جزع ولا فزع. تمہاری بات خوب ہے لیکن تمہاری دلیل کے مطابق ابو بکر صدیق کا مقام تو وراء الورا ہے. جس رات علی کو بستر نصیب ہوا ہے اس رات صدیق کو بستر والا نصیب ہوا ہے. اس نے عرض کی سرکار آپ نے فرمایا ہے کہ ابو بکر صدیق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے بلا جزا ولا فضا، کہ کوئی جزا فضا نہیں تھی، اور حضرت ابو بکر صدیق کی اطمینان کے ساتھ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے. لیکن قرآن تو کوئی اور بات کہتا ہے. آپ نے فرمایا قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے کہ قرآن مجید تو فرماتا ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. جب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاص صحابی سے فرمایا کہ لا تحزن، حزن نہ کیجیے، غم نہ کیجیے، فکر مند نہ ہو، اگر کوئی جزا فضا نہ تھی تو آپ نے یہ کیوں فرمایا کہ لا تحزن، کہ حزن نہ کریں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا لم یکن ذالک الحزن جزعا، وہ حزن جزا فضا نہیں ہے. فرمایا وہ حزن جزا فضا نہیں ہے. فرمایا لم یکن ذالک الحزن علی نفسہ، فرمایا وہ حزن اپنی ذات کے لیے نہیں تھا بلکہ وہ حزن علی دین اللہ و علی نبی اللہ، اللہ کے دین کے لیے تھا اور اللہ کے نبی کے لیے تھا. اگر وہ حزن اپنے لیے ہوتا، اپنی جان کے لیے ہوتا، فرمایا کبھی ساتھ نہ چلتے. اپنی جان کے لیے حزن ہوتا تو غار میں پہلے داخل نہ ہوتے. اپنی جان کے لیے ہو فکر مندی ہوتی تو کبھی اشتہا کے منہ پہ اپنی ایڑی نہ رکھتے. اپنی جان کی فکر ہوتی جب اس نے پہلی بار ڈسا تھا تو اپنی ایڑی ہی اٹھا لیتے اور وہ ڈستا رہا، یہ ایڑی یہ ثابت قدمی کے ساتھ بیٹھے رہے. فرمایا یہ میں نے پہلے بھی سن رکھا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی پہ اشتہا نے ڈسا ہے، لیکن مجھے اس روایت سے پہلے یہ معلوم نہیں تھا کہ کتنی بار ڈسا ہے. امام جعفر صادق فرماتے ہیں اکثر من مئۃ حریشن، کہ 100 سے زائد مرتبہ جسے سانپ ڈستا رہے اور وہ برابر ڈستا رہے، 100 بار اژدہا جن کی ایڑی پہ ڈستا رہے اور پائے ثواب میں کوئی چنبش نہ آئے، جب تک سرکار حکم نہ فرمائے اپنے پاؤں کو وہ چنبش نہ دے. عشق میں جو اتنا ثابت قدم ہو اس ہستی کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ سنت کا مزاج جاگ رہے ہیں ہم، ذرا جاگ کر فرما دیجیے سبحان اللہ. 100 سے زائد مرتبہ. اب اس شخص کے پاس اس عنوان پر کوئی دلیل نہ تھی تو اس نے فوراً مناظرے کا عنوان بدل دیا اور اس نے ایک نئے عنوان پر بات کی. اصول مناظرہ کے تحت سرکار اسے یہی روک لیتے، فرماتے کہ پہلے شکست تسلیم کرو اور پھر اس کے بعد نئے عنوان پہ بات ہوگی. آپ نے اسے کھلی چھٹی دے دی. فرمایا تاکہ وہ آپ مناظرہ نہیں جیتنا چاہتے تھے، اس کا دل جیتنا چاہتے تھے. اگر آپ تھکے نہیں ہیں تو سبحان اللہ فرمائیں. اس شخص نے، اس عالم نے، محدثین نے اسے رافضی کہا ہے. قال الرافضی، اس شخص نے کہا کہ میرا علی تو وہ ہے کہ نماز پڑھ رہے تھے نماز اور ایک سوالی مسجد میں داخل ہو گئے. اس نے صدا لگائی. سرکار پاک علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے نماز میں خیال فرمایا کہ صدا اس نے لگائی ہے اور اگر اسے خیرات دیتا ہوں نماز توڑ کر
تو قیامت تک نمازیوں کو خیرات دینے کے لیے نماز توڑنا پڑے گی۔ آداب بندگی کا تقاضا ہے کہ نماز بلا عذر شرعی نہ توڑی جائے، اور اگر اسے خیرات نہیں دیتے، اہل بیت کی غیرت کو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ اہل بیت کے دروازے سے کوئی خالی سواری لوٹ جائے۔ حالت نماز میں تھے اور رکوع کی حالت میں آپ نے یوں ہاتھ بڑھایا، اس شخص نے انگوٹھی اتار لیا۔ وہ کوئی بے وقوف اور نادان تو نہیں تھا، علی کے در کا سوالی تھا۔ حین تصدق بخاتمہ وہو راکع، انگوٹھی اس وقت خیرات کی جب آپ حالت رکوع میں تھے۔ نازلت ہذہ الآیات، یہ آیت نازل ہوئی، اگرچہ یہ اس سے پہلے بھی نازل ہو چکی ہے لیکن اس مقام پر دوبارہ نازل ہوئی۔ جبریل امین علیہ السلام آئے، ادھر یہ انگوٹھی سوالی نے اتاری، ادھر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ حضور نے فرمایا ابھی ایک شخص یہاں سزا لگا رہا تھا۔ سوالی عرض کی سرکار میں ہوں۔ فرمایا کچھ ملا ہے؟ عرض کی سرکار اس نماز پڑھنے والے شخص نے مجھے یہ انگوٹھی خیرات کی ہے۔ اس وقت سرکار علی پاک اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے تھے، تو اس سوالی نے عرض کی کہ سرکار انہوں نے مجھے دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسی حال میں؟ عرض کی نہیں سرکار، اس وقت رکوع میں تھے، جبریل امین آ گئے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، بے شک تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے اور وہ صاحبان ایمان جو نماز قائم کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں اس حال میں، یہاں واو حالیہ ہے، وہم راکعون، اس حال میں خرچ کرتے ہیں کہ وہ رکوع میں ہوتے ہیں۔ فرمایا علی وہ ہے جو فرش زمین پہ خرچہ کرتا ہے، اللہ عرش بری پہ چرچا کرتا ہے۔ ذرا جان کر فرما دیجئے سبحان اللہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے جب آپ نے یہ سنا تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ تو آپ نے خوب کہا ہے، لیکن اس سے پیچھے والی آیت بھی پڑھو، متصل پچھلی آیت، یہ اہل بیت ہے، قرآن سے سیکھو۔ فرمایا اس سے متصل پچھلی آیت پڑھو۔ اس نے عرض کی سرکار اس آیت میں کیا ہے؟ فرمایا اس آیت میں ابو بکر ہے۔ اس نے کہا سرکار آپ پڑھیں۔ ہمارے لیے مسئلہ وہی لوگ ہیں جو آدھا پڑھتے ہیں اور آدھا چھوڑ دیتے ہیں۔ فرمایا پچھلی آیت، اس نے عرض کی سرکار آپ پڑھیں۔ آپ نے آیت پڑھیں، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، اے دین سے پھر جانے والے لوگوں، جب تم دین سے پھر جاؤ گے، فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ اس قوم کو تمہارے سامنے کھڑا کر دے گا، یحبهم ویحبونہ، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت فرماتا ہے، وہ اللہ کو چاہتے ہیں، اللہ انہیں چاہتا ہے۔ فرمایا وہ جماعت صحابہ کرام کی ہے، اور جب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ارتدت العرب واجتمعت الکفار علی نہاوند، جس وقت عرب مرتد ہونے لگے اور ایران اور عراق کی سرحد نہاوند کی سرزمین پر مرتد جمع ہوئے، تو فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ صحابہ کرام عرض کرنے لگے ابو بکر تم کیسے جہاد کرو گے؟ وہ نماز پڑھتے ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں، وہ حج کرتے ہیں، وہ دین کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، رسول اللہ کو مانتے ہیں، ختم نبوت کو مانتے ہیں، کتابوں کو مانتے ہیں، رسولوں کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، قیامت کو مانتے ہیں، حشر نشر کو مانتے ہیں، پل صراط کو مانتے ہیں، میزان کو مانتے ہیں، حوض کوثر کو مانتے ہیں، شفاعت کو مانتے ہیں۔ جب وہ اتنی ساری باتیں مانتے ہیں تو ہم مسلمانوں کے خلاف تلوار نکالیں گے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، عرض کی سرکار وہ اہل قبلہ ہے، ہم اہل قبلہ کو قتل کریں گے، لوگ کیا کہیں گے یہ تو کلمہ پڑھنے والوں کو قتل کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ما لک یا عمر انت جبار فی الکفر وخوار فی الاسلام، عمر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جب تم
بہت دلیر اور بہادر تھے، اب اسلام قبول کیا ہے، اتنے نرم دل ہو گئے ہو، کہتے ہو کہ ہم تلوار کیسے اٹھائیں گے؟ لقاتلتہم وحدی، کوئی میرے ساتھ نہ چلے تو میں تنہا چلو جاؤں گا۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَيَّ عَدَدَ الْحَجَرِ وَالْمَدَرِ وَالشَّوْكِ وَالشَّجَرِ وَالْجِنِّ وَالْإِنسِ، پالنے والے رب کے عزت کی قسم، اگر ان کی تعداد پتھروں کے برابر ہو یا مٹی کے ڈھیروں کے برابر ہو یا کانٹوں کے برابر ہو یا روئے زمین کے درختوں کے برابر ہو یا سارے جنوں کے برابر ہو یا سارے انسانوں کے برابر ہو، اور تم میں سے کوئی بھی میرے ساتھ نہ چلے، تو مصطفیٰ جان رحمت کے دین کے ہر دشمن کے خلاف تنہا ابو بکر کافی ہے۔ ذرا جا کر فرما دیجئے سبحان اللہ، میں تنہا ان کے لیے کافی ہوں۔ میں اکیلا کفر کے طوفان سے لڑ جاؤں گا۔ اس شخص کے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا، اس نے ایک اور آیت پڑھی۔ آپ جاگ رہے ہیں تو میں قرآن پڑھنا چاہوں گا۔ اس نے کہا علی تو وہ ہے، اللہ کی عزت کی قسم اس دل میں اہل بیت کے سوا کوئی نہیں ہے۔ ہم تو نسل بعد نسل ان کے غلام ہیں، لیکن اہل بیت کو مانے، اہل بیت کی بھی مانے۔ اس شخص نے کہا کہ سرکار علی پاک کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، مولا علی مرتضیٰ تو وہ ہے، ان کے پاس کل 4 دینار تھے۔ 4 کتنا سخی ہے علی، 4 دینار تھے۔ 1 دینار رات میں خرچ کیا، 1 دینار دن میں، 1 دینار خفیہ، 1 دینار ترغیب کے طور پر اعلانیہ۔ 4 دینار خرچ کیے 4 صورتوں میں۔ اللہ نے ویسے ہی قرآن کی آیت بھیجی، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ، وہ جو شان والے لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے اموال کو رات میں، دن میں، خفیہ اور اعلانیہ، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے رب کے ہاں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ جاگ رہے ہیں تو سبحان اللہ۔ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، انہیں کوئی خوف نہیں ہے، نہ حشر کا، نہ پل صراط کا، اور نہ ہی غربت کا، نہ دنیا کا، نہ آخرت کا۔ ولا ہم یحزنون، اور ماضی کے کسی عمل پر وہ کبھی پریشان ہی نہیں ہوتے، وہ سخاوت کر کے گھبراتے نہیں ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا یہ ٹھیک ہے، مگر وہ آیت جو ابو بکر صدیق کے خرچ پر نازل ہوئی وہ بھی پڑھی ہے۔ اس نے اس کی سرکار وہ آپ پڑھے، آپ سبحان اللہ فرمائے۔ اس نے کہا سرکار آپ پڑھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے پھر آپ نے آیت پڑھی، فرمایا جہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خرچ کا تذکرہ ہے، وہاں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قسمیں یاد فرما کر ابو بکر صدیق کے خرچ کو بیان کیا ہے، قسمیں یاد فرما کر ابو بکر صدیق کے خرچ کو بیان کیا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خرید کر کے حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا ابو بکر ہمارے پیسے بھی کچھ اس میں ساتھ ملا لیتے، ہمارا بھی حصہ شامل ہوتا، ہم بھی بلال سے پیار کرتے ہیں، یہ ہمیں چاہتا ہے، ہم بھی چاہتے تھے کہ ہماری دولت بھی اس میں کچھ صرف ہوتی، ہم بھی اس میں حصہ ملاتے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جو ہاتھ جوڑ لیے، سرکار آپ کے ہی پیسے ہیں، ہمارے ہوتے تو پھر تو بات تھی، ہمارا تو ہے ہی کچھ نہیں، ابو بکر کا تو جو کچھ بھی ہے سرکار وہ آپ کا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید بھیجا، رب کائنات نے فرمایا واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی۔ متعدد قسمیں یاد فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاما من اعطی
فرما دیجیے سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا آپ کو وہ وقت بھول گیا ہے جب اسلام کو دولت کی ضرورت ہوئی، اور والی کونین نے ارشاد فرمایا کہ ہر کوئی اپنی حیثیت مطابق دین اسلام کے لیے مال پیش کرے۔ فرمایا کسی نے کچھ دیا اور کسی نے کچھ، سبھی لوگ اپنا مال اپنی دولت لٹا رہے تھے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب دولت پیش کر رہے تھے مال کو لٹایا جا رہا تھا۔ فرمایا تمہیں خبر نہیں ہے کسی نے کچھ پیش کیا اور کسی نے کچھ۔ ایک ابو بکر صدیق ہی تھے جنہوں نے اپنی ساری بکریاں پیش کر دیں، اپنی بھیڑیں پیش کر دیں، اپنی گائیں کھول کر پیش کر دیں، اپنی اونٹنیاں حاضر کر دیں۔ گھر کے صندوق رکھنے کے لیے ایک شتیر باندھا ہوا تھا، اس کی رسی کاٹ کے پیش کر دی۔ ایک چھوٹا سا چھاگل تھا پانی کا، جب برتن سارے پیش کیے تو ایک چھاگل تھا کھجور کے تنے کا بنا ہوا جسے صرف گھر میں استعمال کر لیتے تھے پانی پینے کے لیے۔ بھئی بازار میں اس کی کوئی قیمت نہ تھی، وہ چھاگل بھی اٹھایا اور حریم ناز میں پیش کر دیا۔ جب سارے اسباب لٹا دیے، گھر کی دیواروں پہ ہاتھ پھیرا اور سوئی بھی باقی نہ رہنے دی۔ جب سب کچھ پیش خدمت ہو گیا تو اپنے کرتے کی طرف نگاہ کی، جو جبہ پہن رکھا تھا وہ جبہ اتار دیا اور پھر ٹاٹ پہن لیا۔ حتی تجلل بالعبائے، فرمایا حتیٰ کہ اپنے جبے کو اتار کر فرمایا ٹاٹ کا لباس پہن لیا، اور پھر ٹاٹ پہن کر یہ راہ عشق میں چلتے ہوئے سرکار کے حریم کی جانب بڑھے۔ اور جب بارگاہ ناز میں حاضر ہوئے، نگاہ لطف اٹھی تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل حاضر ہوئے تو ٹاٹ پہن رکھا تھا۔ سرکار نے فرمایا جبریل آپ نے بھی ٹاٹ پہنا ہے؟ عرض کی آقا ذرا آسمان کی طرف نگاہ کیجئے، آسمان کے سارے فرشتے ٹاٹ پہنے کھڑے ہیں، اللہ فرشتے بھی ٹاٹ پہنے کھڑے ہیں۔ مالک الملک نے فرمایا تیرے دوست کی ادا پسند آئی ہے، تیرے دوست کی ادا پسند آئی ہے۔ ہم نے ان کی ادا کو دیکھ کر ہم نے چاہا ہے کہ فرشتے بھی صدیق کا لباس پہن لیں۔ دوستان عزیز، جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی ان اللہ تعالی یکرمک السلام، اللہ آپ پر سلام بھیجتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ يَقُولُ اقرأ مِنِّي أَبِي بَكْرٍ السلام، ابو بکر کو بھی میری طرف سے سلام کیجئے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابو بکر سے پوچھئے تم نے بکریاں دی ہے ہم نے لے لی ہے، بھیڑیں کھول دی ہے ہم نے لے لی ہے، اونٹنیاں دی ہے ہم نے لے لی ہے، گائیں دی ہے ہم نے لے لی ہے، صندوق دیے ہیں ہم نے لے لیے ہیں، برتن دیے ہیں ہم نے لے لیے ہیں، چھاگل دیا ہے۔ بازار میں قیمت نہ تھی لیکن ہمارے ہاں تو قیمت تھی، ہم نے وہ چھاگل بھی لے لیا ہے، تمہارا سب کچھ ہم نے قبول کر لیا ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے اراضٍ عنی، اب خوش تو بیٹھے ہو نا، اب تو راضی بیٹھے ہو۔ رونے لگے، آنسو رواں ہوئے، کہتے اسخط علی ربی، ابو بکر کی کیا اوقات کہ اپنے رب سے روٹھ جائے۔ انا عن ربی راض، انا عن ربی راض، انا عن ربی راض، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اس سے خوش ہوں، میں اپنے مالک سے راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل میرا پیغام پہنچاؤ، فوعد اللہ ان یرضیہ، اللہ فرماتا ہے آج تم راضی بیٹھے ہو، حشر کو آنا ہم تمہیں پھر بھی خوش کریں گے، پھر بھی راضی۔ سے نکلتا ہوں میری جیب گرم ہوتی ہے، زاد راہ میرے گھر پہنچتا ہے، اور آسائش سواریوں کا سفر ہے اور پروٹوکول اور آداب مقرر ہے، زندہ باد کے نعرے لگائے جاتے ہیں اور کھانا تیار ہوتا ہے۔ اگر کھانا عمدہ نہ ہو پھر وقت نہیں دیا جاتا، جیب گرم نہ ہو دین کی خدمت نہیں ہو سکتی، زندہ باد کے نعرے نہ ہوں اس علاقے میں پھر نہیں جایا جاتا۔ نعت خوان سٹیج پر چڑھتے ہیں، 80,000 پورا نہ ہو تو نعت نہیں پڑھی جاتی،
خطیب، ادیب، نقیب، سب کے دام مقرر ہے بلا تفریق مسلک و مکتب۔ کوئی اہل بیت کی مدح کے لیے منبر پہ چڑھتا ہے، ایک ایک لفظ کی قیمت وصول ہوتی ہے، شاعر شاعری کی قیمت لیتا ہے، شعر پڑھتا ہے، پڑھنے والا تو ایک ایک لفظ کی قیمت وصول کرتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں اگر کوئی سوال کر دے تو ہم کہتے ہیں ہمارے خلوص کی قیمت کون دے سکتا ہے، یہ لفظوں کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے، ہمارے خلوص پہ شک کی اجازت نہیں ہے۔ میں پوچھتا ہوں حلوے کھا کے نعتیں پڑھنے والوں، پتھر کھا کے نعتیں پڑھنے والوں کو بھول گئے ہو؟ اب تانا زنی الزام تراشی کی بوچھاڑ ہو رہی ہے اور ننگے سر کے ساتھ منبر پہ چڑھ کر صحابہ کرام پر حرف تان دراز کیا جا رہا ہے۔ میں پوچھتا ہوں دنیا والوں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں، یہی انصاف ہے کہ انہوں نے اپنے بچے قربان کیے، خون جگر سے شجر اسلام کی آبیاری کی، اور 15ویں صدی میں دانشور اٹھ کر صحابہ کرام کے خلاف حرزہ سرائی کر رہے ہیں۔ ایک ایک لفظ کی قیمت وصول کر کے نعتیں پڑھنے والوں، پڑھو تم نعتیں، لوگ پھر بھی تمہاری قدر کرتے ہیں، لیکن صحابہ کرام کے خلاف زبان مت کھولنا۔ عزت مولا کی قسم اپنا سب کچھ لٹا کر وہ محمد کی نعتیں پڑھتے ہیں۔ کفار نے سرکار کا محاصرہ کر لیا تھا، اور حضور کے رشتہ دار بھی تھے، قرابت دار بھی تھے، حضور کے صحابہ کرام بھی تھے، سرکار کے چاہنے والے بھی تھے، اور بھرے بازار میں اس وقت کوئی قریب نہیں آ سکتا تھا۔ کسی نے جا کر ابو بکر صدیق کو بتایا کہ تمہارے آقا کے گرد کفار جمع ہیں، وہ تن تنہا کفار کے گھیرے میں تن تنہا کھڑے ہیں۔ ابو بکر صدیق دستار نہیں سنبھلے، پاؤں کے جوڑے نہیں سنبھلے، دوڑتے ہوئے پہنچے، آ کر دائرہ کو دیکھا، سرکار کے گرد محاصرہ ہے اور کفار دائرے میں کھڑے ہیں۔ قریب پہنچے اور با آواز بلند فرمایا، وَيْلَكُمْ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ، تم برباد ہو جاؤ، اس شخص کو شہید کرنا چاہتے ہو جن کا صرف اتنا ہی معاملہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ میرا رب ہے، وہ اللہ کے سوا کسی کو رب نہیں کہتے، اس لیے تم انہیں شہید کرنا چاہتے ہو۔ ایک صدا لگائی، يَضْرِبُ هَذَا وَيُقَتِّلُ هَذَا، کسی کو تھپڑ مارا، کسی کو تانچا مارا، کسی کو پاؤں کی ٹھوکر ماری، کسی کو ٹھڈے مارے، ان کا گھیرا توڑا اور اپنے ہاتھوں سے، اپنے پاؤں سے، قدموں سے لڑتے ہوئے ان کے گھیرے کے اندر گھس گئے، تن تنہا تھے، اور سرکار کے سامنے آ کر سینہ سپر ہو گئے اور بازو تان لیے اور سینہ تان کے کہا، جان تو دے سکتا ہوں، زلف رات پہ سماؤ برداشت نہیں ہو سکتا۔ جند نیسا فرجاد نہ نیسا، پورا عالم کفر اور تنہا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی سینہ سپر ہو گئے، اور کفار نے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ دیا۔ فَأَخَذُوهُ فَضَرَبُوهُ، اور ابو بکر صدیق کو پکڑ لیا اور اتنا مارا حَتَّى مَا تَبَيَّنَ أَنفُهُ مِنْ وَجْهِهِ۔ اگر میں ترجمہ کرتا ہوں، مجھے دکھ ہے کہیں مالک ناراض نہ ہو جاتے۔ تم نے پیمانے اٹھا لیے ہیں شان ناپنے کے لیے۔ آج دین کی اس دور کے دانشوروں کو زیادہ خبر ہو گئی ہے، یہ زبانیں تاک دراز کر رہے ہیں، بڑے ہجوم میں کفر کے عین سینے پہ کھڑے ہو کر میرے نبی کا نعرہ لگانا، بت پرستوں کے ہجوم میں جاگ رہے ہیں۔ ایک صدائے حق بلند فرمائی، سینہ تان دیا، کھڑے ہو گئے۔ میں نے عرض کیا، میں ترجمہ کرتا ہوں، مجھے بہت مشکل ہے، کہیں سوء ادب نہ ٹھہرے۔ حتی ما تبین انفہ
من وجہہ، اتنے زخم کھائے جنہیں میں بیان نہیں کر سکتا، بے ہوش تھے، گھر لائے گئے، تیسرے دن ہوش واپس آئی تو جب جو ہی آنکھ کھولی پہلا سوال کیا میرے آقا کا حال کیا ہے؟ بوڑھا باپ ساتھ کھڑا تھا، رو کے کہتے ہیں ابو بکر اپنی جان کی فکر کرو۔ آنکھیں کھولتے ہیں، فرمانے لگے جان کی فکر ہی ہے، ہماری تو جان بھی محمد مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ لوح دل پہ میرا جملہ لکھ لیجئے، وہ میرے نبی کی شہزادی بنت رسول سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ، ان کے دروازے سے میں بخشش کی بھیک مانگتا ہوں۔ ان کا در نہ ہو تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، وہاں تو جبریل بھی سانس روک کے آتے ہیں، جاگ رہے آپ جائیں، وہاں تو قدسیان فلک بھی سر جھکائے کھڑے ہوتے ہیں۔ میری کیا مجال، میں تو نوکر ہوں، اللہ کی عزت کی قسم اس گھر جیسا کوئی گھر نہیں ہے، یہ میرے نبی کا مقدس گھر ہے۔ ان کے بیٹے شہزادے میرے سر کے تاج، اس امت کے شہنشاہ، وہ زمین پر کھڑے ہو کر زمین کے، روئے زمین کے، دنیا کے اور آخرت کے، جنت کے باغات بانٹتے رہے۔ جن کے بچے لوگوں میں خود باغ دنیا اور جنت کے بانٹتے ہوں، ان کی امی باغ مانگ نہیں سکتی، اور جو گھر کی دیواروں پہ ہاتھ پھیر کر سوئی نہیں رہنے دیتا، وہ ابو بکر نبی کی بیٹی کا باغ چھین نہیں سکتا۔ سبحان اللہ فرمائیے۔ اچھا، میں ایک لمبی روایت کو چونکہ چھیڑ بیٹھا ہوں، اب میں سوچ رہا ہوں کہ میں اسے کہاں سے مختصر کروں۔ آپ تھوڑی سی توجہ فرمائیں، میں اس کے کچھ سوال چھوڑ کے سوال اس شخص نے، اس رافضی نے، اس عالم نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے اس نے غور کیا۔ وہ کہتا ہے کہ علی میرے مرشد کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، مولا علی مرتضیٰ، ان کی شان کا عالم تو یہ ہے کہ وہ پانی پلا رہے تھے حاجیوں کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے موقع پر سرکار نے ارشاد فرمایا، بنو ہاشم کو جمع فرمایا، اپنے دادا کی اولاد کو، بنو عبد المطلب کو، فرمایا کہ باقی ذمہ داریاں سب کو میں نے دے دی ہیں، لیکن حاجیوں کو پانی پلانے کی ذمہ داری یہ ہماری ہے، پانی ہم پلائیں گے۔ فرمایا کہ پانی کون پلائے گا؟ ہم پلائیں۔ یہاں سے میں سمجھا ہوں کہ پانی پلانا نوکری نہیں ہے، بلکہ پانی پلانا سرداری ہے۔ فرمایا پانی ہم۔ جب حضرت مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے یہ پانی کا ڈول اٹھایا، مجھے یہ نہیں معلوم کہ سامنے سلمان تھا، مقداد تھے، ابو ذر تھے، یا پانی لینے والا کون تھا، یہ نہیں معلوم۔ یہ معلوم ہے کہ حضرت مولا نے یہ پانی لیا اور یہ اس کے ڈول میں ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن بھیج دیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر۔ کیا ہم نے آپ کو حاجیوں کو پانی پلانے والا اور کعبہ معظمہ کو آباد کرنے والا نہیں بنایا؟ یہ پانی پلاتے ہیں، ادھر سے آیتیں آتی ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا یہ ٹھیک ہے، فرمایا اس کی مثل آیت ابو بکر صدیق کی شان میں بھی ہے، وہ بھی پڑھی۔ اس نے کہا سرکار وہ آپ پڑھیں، آپ نے اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا
من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، فرمایا وہ لوگ جو ہجرت سے پہلے جنہوں نے ایمان لائے، ہجرت سے پہلے جنہوں نے خرچ کیا، انفاق کیا، فرمایا اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى، اور کچھ وہ ہیں جو بعد میں جنہوں نے قتال کیا، جہاد کیا، فرمایا یہ سب ان کی ایک بات میں یکساں ہیں، وہ کیا ہے؟ وکلا وعد اللہ الحسنى، کہ سب کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے، اس میں تو سب جنتی ہیں، مگر جو پہلے والے ہیں ان کی فضیلت زیادہ ہے۔ اول من قاتل فهو ابو بکر، اول من جاہد فهو ابو بکر، اول من انفق على رسول اللہ فهو ابو بکر، فرمایا بے شک سارا پانی پلانا، نیکیاں کرنا یہ سب کے لیے ہے، مگر سب سے پہلے جس نے جہاد کیا وہ ابو بکر صدیق ہے، سب سے پہلے جنہوں نے قتال کیا وہ ابو بکر صدیق ہے، سب سے پہلے جنہوں نے انفاق کیا وہ ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ تو اس شخص نے عرض کی سرکار یہ فرمائیے کہ آپ اجازت دیں تو میں عرض کروں؟ اس نے یہ جو سوال کیا ہے یہ سوال ایک دوسرے سوال کے لیے کیا ہے۔ کبھی کبھی مناظرے میں ایک شخص ایسا سوال کر دیتا ہے جس کا جواب طے ہے، دونوں اس میں یکساں ہیں، لیکن وہ صرف اس لیے کرتا ہے کہ ایک دوسرا سوال اس کی بنیاد پہ کر سکے۔ تو اس نے یہ سوال کیا کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا زوجہ رسول ہے، اور سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بنت مصطفیٰ ہے، آپ ان میں سے کس کو فضیلت پر مانتے ہیں؟ سبحان اللہ فرما دیجیے۔ اس نے کہا کہ ان میں سے آپ کس کو فضیلت پر مانتے ہیں؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام آل رسول ہیں، ان کو سوال سے کوئی پریشانی نہیں ہوتی، تو انہوں نے فرما دیا کہ عائشہ تو مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی الجنہ، کہ عائشہ صدیقہ وہ ہے جو رسول اللہ کے ساتھ جنت میں ہے، ما لکم ان تؤذوا رسول اللہ، اور کسی بھی حال میں رسول اللہ کو تکلیف نہ پہنچاؤ، فرمایا تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ رسول اللہ کو ایذا پہنچے، فرمایا یہ وضاحت کرنے کے بعد فرمایا اب تمہارے سوال کا جواب یہ ہے ان الفاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، جہاں تک فضیلت کی بات ہے چاہے وہ ہاجرہ ہوں یا آسیہ ہوں، وہ چاہے حوا ہوں یا چاہے وہ مریم ہوں، چاہے وہ عائشہ ہوں یا خدیجہ ہوں، وہ صفیہ ہوں یا جویریہ ہوں، جتنے بھی کائنات میں عزت والیاں ہوتے ہیں سیدہ زہرا سب سے فضیلت والی ہے۔ جب کر فرما دیجیے۔ میں ایک مشکل سوال پر آ گیا، شاید میں اس مناظرے کا یہ سوال عرض کر کے اپنی بات کو مکمل کر دوں، لیکن اس جواب کو تسلی سے سن لیجیے گا۔ یہ سوال اس نے یہ ساری بحث اس سوال کے لیے کی ہے، جب میں سوال عرض کروں گا آپ کو فیصلہ کریں۔ اس نے سوال یہ کیا کہ سرکار یہ فرمائیے کہ جب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا ساری کائنات کی عورتوں سے افضل ہے، تو ان کے شوہر ہیں مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، پھر خلافت میں ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب اور عثمان غنی، یہ پہلے کیسے آ گئے؟ اچھی بات ہے، آپ نے سوال پہ بھی سبحان اللہ کہہ دی، فرما دیں سبحان اللہ، پر بنا تعجب بھی ٹھیک ہے۔ فرمایا کہ یہ پہلے کیوں آگے خلافت کیسے آ گئے؟ سوال یہ تھا کیسے خلافت میں پہلے کیسے آ گئے؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا یہ اپنی مرضی سے نہیں آئے، ان کی یہی آمد جیسے یہ آئے ہیں
ان کا ایسا ہی تذکرہ تورات میں بھی ہے، ہائے ہائے، اور انجیل میں بھی ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے سوال کیا تھا، جواب کیا ہوا؟ پتہ ہے وہ کیا جواب سننا چاہتا تھا؟ وہ بھی میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ وہ کیا سننا چاہتا تھا؟ کسی ابو ناظر سے پوچھ لیں کہ وہ کیا سننا چاہتا تھا۔ صاف بات ہے، دکھائی دے رہی ہے۔ وہ یہ سننا چاہتا تھا کہ آپ یہ فرمائیں گے کہ کھجور کے پتوں کا ایک چھپر تھا، تو اس سائبان کے نیچے بیٹھ کر صحابہ کرام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں فیصلہ کیا۔ سقیفہ بنی ساعدہ میں اس چھپر کے سائے تلے جو فیصلہ ہوا تو وہی فیصلہ پوری امت پر نافذ کر دیا۔ وہ یہ سننا چاہتا تھا۔ تو امام جعفر صادق نے اسے جو بات کہی نا، اس کی توقع کے بالکل خلاف تھی۔ جاگ رہے تو سبحان اللہ۔ چونکہ یہ بات تو ضمناً ہے چھپر والے کو، انہوں نے اصل بات کی جو بنیاد ہے، فرمایا کہ فیصلہ ظاہر تو اس چھپر کے نیچے ہوا ہے۔ یہ تو تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، یہ تو پہلے کی بات ہے کہ ان کی یہی ترتیب بیان کی گئی ہے تورات میں اور انجیل میں۔ اس نے کہا سرکار آپ یہ کہاں سے پڑھیں گے کہ یہ تورات میں بھی یوں ہی تھے اور انجیل میں بھی یوں ہی تھے؟ آپ نے فرمایا یہ بھی میں قرآن سے پڑھوں گا۔ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ آپ بغل کی کتابیں اٹھا کر بازار میں آ جاتے ہیں، میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا میں قرآن پڑھوں گا۔ اس نے کہا جی پڑھیے۔ اہل بیت القرآن، آپ نے پہلی آیت پڑھی۔ فرمایا هو الذی جعلکم خلائف الارض، اللہ وہ ہے جس نے زمین پر اپنے خلائف خلفاء بنائے ہیں۔ اگر ایک خلیفہ حق پر ہوتا، اللہ فرماتا خلیفہ، اگر دو خلیفے ہوتے تو فرمایا جاتا خلیفتان، یہاں فرمایا خلائف الارض۔ جی آپ نے پھر دوسری آیت پڑھی، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، وہ کون ہے کہ جب پکارنے والا اس کو پکارتا ہے پریشان حال تو وہ اس کی پکار کو سنتا ہے۔ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اندھیروں کو اجالوں میں بدل دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور اس نے تمہارے لیے خلفاء بنائے ہیں۔ خلفاء الارض، نہ خلیفہ ہے نہ خلیفتان ہے، خلفاء الارض۔ پوری خلافت کو سند قبولیت دی جا رہی ہے، چونکہ امام جانتے تھے کہ ان کے بعد یہ مفہوم بدلے گا، یہ کہے گا اس خلافت سے مراد وہ خلافت ہے جس میں حکومت شامل نہیں، یعنی خلافت تو تھی ان کے پاس لیکن حکومت نہ تھی، وہ خلفاء مراد ہے۔ امام جانتے ہیں یہ مفہوم بدلے گا، امام نے تیسری آیت وہ پڑھی جس پہ یہ مفہوم پہ واردات نہ کر سکے، یہ مفہوم پہ ڈاکہ نہ ڈال سکے۔ ہم آیت پڑھتے ہیں یہ مفہوم پہ واردات کرتے ہیں، ہم حدیث پڑھتے ہیں یہ بغیر سمجھے سوچے اسے ضعیف کہہ کے جان چھڑا دیتے ہیں۔ فرمایا نہیں، جب یہ آیت پڑھی جائے گی تو یہ مفہوم پہ واردات کرے گا۔ آپ نے تیسری آیت وہ پڑھی جو ان دو کے مفہوم کو بچا رہی تھی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان قریب ہم ان کو خلافت دیں گے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جیسے ان سے پہلے لوگوں کو خلافت دی تھی، یعنی نبی داؤد علیہ السلام کے پاس حکومت بھی تھی اور سلیمان علیہ السلام کو بھی وہی خلافت دی گئی، حکومت بھی دی گئی، یعنی وہ خلفاء ہیں جنہیں مصطفیٰ جان رحمت کے بعد حکومت بھی حاصل ہوگی، انہی کی خلافت کی بات قرآن کر رہا ہے۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، اور ان کے دین کو تمکن حاصل ہوگا، الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، وہ دین جو ان کے لیے اللہ نے پسند فرمایا ہے۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور اس خلافت کی برکت سے یہ ہمیشہ ان کے خوف کو امن میں بدل دیا جائے گا، قیامت تک کفار ان سے ڈرتے رہیں گے۔ پر یہ آیت امام جعفر صادق نے پڑھی، اس شخص نے فوراً سوال کر دیا سرکار یہ تو ثابت ہو گیا کہ قرآن میں ان کی خلافت ہے، اور یہ تو واضح ہو گیا آپ کی تلاوت کردہ آیات سے کہ قرآن نے ان کی خلافت کو حق کہا ہے، لیکن آپ نے دعویٰ یہ فرمایا تھا کہ تورات میں بھی یہ یوں ہی تھے، انجیل میں بھی یوں ہی تھے،
رحماء بینہم عثمان تراہم رکعا سجدا علی یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا ہم اصحاب محمد سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ہم اصحاب محمد ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. ذرا جاگ کر فرما دیجیے. میں بات تو مکمل ہی کر چکا تھا. ایک سوال اس ضمن میں اس نے اور بھی کیا, میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی عرض ہو جائے. اس نے یہ سوال کیا کہ ان علیٰ لم یشرک باللہ طرفۃ عین, کہ علی وہ ہے جس نے ایک لمحے کے لیے کبھی شرک نہیں کیا. آئے ہائے بھائی سبحان اللہ بنتی ہے اس بات. کبھی ایک لمحے کے لیے بھی شرک نہیں کیا, بے شک نہیں کیا. بنو ہاشم شرک کرتے ہی نہیں تھے. بنو ہاشم کا کوئی بت خدا بن کے بت کدے میں بیٹھا ہی نہیں تھا. او ہو میں نے بت کدا کہہ دیا. بنو ہاشم کا کوئی گھر بت, بنو ہاشم کا کوئی بت سچے رب کے گھر میں خدا بن کے بیٹھا ہی نہیں تھا. ہر قبیلے کا خدا تھا. جاگ رہے آپ, 360 قبیلے تھے یمن سے شام تک. ہر قبیلے کا جھوٹا خدا تھا کعبے میں, مگر بنو ہاشم کا اس لیے تو خانہ ابو طالب کو میرے اللہ نے پسند فرمایا ولادت سرکار کے لیے, کہ میرے محبوب کی ولادت اس گھر میں ہو جس گھر میں نہ بت ہو نہ بت پرست. یہ سمجھ آ گئی ہے. جرم تو کوٹے آؤ بندے نام نہ آؤ. سبحان اللہ. میرا سبق مکمل ہو رہا ہے, آپ سبحان اللہ فرمانا. اس نے یاد کی علی تو وہ ہے جنہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی کبھی شرک نہیں کیا. تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا یہ ان کی شان مسلم ہے, مگر ابو بکر صدیق بھی اس شان میں شریک ہیں. انہوں نے بھی کبھی ایک لمحے کے لیے شرک نہیں کیا. اس نے کہا سرکار ابو بکر کی بات آپ کہاں سے ثابت کریں گے؟ فرمایا قرآن سے. اس نے کہا سرکار نے پڑھی ہے قرآن. فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به الشاہ احمد رضا خان اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک کتاب, ایک رسالہ لکھا ہے, اس کا نام ہے المکانۃ الحیدریہ. المکانۃ الحیدریہ. اس میں آپ نے اس مسئلے کو ثابت کیا ہے کہ حضرت مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی شرک نہیں کیا. اور لیکن وہ رسالہ الگ ہے, یہ مناظرہ ہے. اس کو محدثین نے بیان فرمایا. تو اس مناظرے میں اس نے, یہ صدیوں پہلے کی بات ہے, امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کی سرکار پھر آپ کون سے؟ آپ نے فرمایا والذی جاء, جیسے آپ نے پڑھا میں ویسے پڑھ دوں. آپ نے پڑھا والذی جاء بالصدق محمدا وصدق به ابو بکر اولئک هم المتقون. وہ جو صدق کے ساتھ تشریف لائے وہ ہستی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, اور جنہوں نے ان کی تصدیق کی وہ ہستی ہے ابو بکر صدیق کی. جو پہلے ایمان رکھتے ہوں وہ تصدیق کیا کرتے ہیں. قرآن نے بتا دیا کہ ازل سے حضور کے نام ہے, انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا, ان کا دل پاکیزہ اور مطہر ہے. انہیں اللہ نے حضور کی محبت کے لیے, قربت کے لیے چن لیا تھا, اور اللہ نے انہیں چن رکھا ہے. چلنے سے کیا ہوتا ہے؟ پانے والے مقام پا چکے ہیں. اگر کسی کو مقام کی تمنا ہو تو ان سے محبت کر کے دیکھ لیں. اس
سرکار کیا میں توبہ کروں تو میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ یہی ہے وہ اصل چیز جو نصیب ہو جائے تو بندہ کامیاب ہو جائے۔ اس نے عرض کی توبہ کروں قبول ہو جائے گی؟ سرکار نے فرمایا باب التوبۃ مفتوح، توبہ کا دروازہ کھلا۔ پتہ ہے آپ نے کیا فرمایا؟ بات ختم نہیں کی، آپ نے فرمایا اگر تو توبہ نہ کرتا تو تیری نماز قبول نہ ہوتی، تیرا روزہ قبول نہ ہوتا، تیرا حج قبول نہ ہوتا، اور تیری زکوٰۃ قبول نہ ہوتی۔ معلوم ہوتا ہے اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ جے جار فرید قبول کرے سرکار بھی تو سلطان بھی تو، نہیں تر کہتر کم تر آہ کر ادنا لاش ہے لا امکان بھی تو۔ با مصطفیٰ بے رساں خیش را کے دین ہما اوست، گر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیست۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو۔ عظیم الشان جامع مسجد، آپ کے روشن چہرے، علماء کرام کی زیارت، مجھے نام سے واقفیت میں معذرت خواہ۔